अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत क्या है? हम कैसे ये जज करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा है? सिंपल फॉर्मूला है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो हम हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने रब का हुक्म माने, सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तभी बात बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों के लिए आसानियां करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम शिर्क को भी समझ सकें कि शिर्क किस किस लेवल पे जाके होता है, ताकि हम तौबा करने वाले बन जाए। क्योंकि इतने बड़े अजर आसानी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये सारी की सारी कोशिश अल्लाह की तौफीक से ही होगी। तो और दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी, अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था, और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है। और इतना अजर जिसकी कहती है ना, तो आप देखिए कि हमें जो दुनिया नजर आती है, क्योंकि हम धोखा भी इतना हो जाता है कि हम देखते हैं कि दीन वाले लोग हैं और अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं, दीन वाले उन्हीं को कहेंगे ना कि जिनका लगेगा कि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ये तो हाफिज़ कुरान भी है, ये तो ऐसे भी है, तो अच्छा ये क्या ये जुआ भी खेलता है तो ये क्यों नहीं 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 ये वाला काम जो है ना ये ऐसा तो नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऑनेस्टली मुझ से लफ्ज भी नहीं निकलते। मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त एक पूरी लिस्ट आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जो इतने पुराने जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को तो सब पता है कि क्या कुछ होता है। बस अल्लाह से दुआएं, अपने बच्चे देखें, हम दूसरों को तो क्या देखना है क्योंकि वो उसी माहौल में उन्हीं लोगों में जाते हैं ना। स्कूल तो वही है, फिर आगे रिश्ते जहाँ पे होते हैं फिर डिफरेंट लोग आ जाते हैं, वही लोगों के अराउंड रहना होता है। वहाँ से कैसे बचा के उनको तरबियत करना, उनको बताना, उनको अल्लाह से जोड़ना, क्योंकि अगर अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं जुड़ता। अब वल्लाही ये एक आया, मुझे ये लग रहा था कि आज की पूरी क्लास में अगर इस आया की हमें समझ आ जाएगी और हम अहद कर लेंगे कि हम अपने अमल में ढाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आया का निचोड़ वही है कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा है उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो यही बात को अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। क्योंकि लास्ट खुतबा जो लास्ट फ्राइडे को जो खुतबा हुआ था, तो वो इमाम बता रहे थे कि मैंने तैयारी कोई और की हुई थी, तो मैं उसके लिए कि जुम्मे को खुतबे में मैंने ये बोलना है, लेकिन मेरा पूरा खुतबा मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि रात की एक कॉल की वजह से, कि किसी ने कॉल किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूस्टन की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि किसी ने कॉल किया था, अल्लाह अकबर, और वो माँ बाप जो थे वो इतने परेशान थे, जिसकी खाती वेरी नाइस पीपल, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हमारा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में चला गया है, और जब हमें पता चला है तो इट्स टू लेट। अब वो नहीं सुनता और वो घर के अंदर वो चीज़ें करना शुरू हो गया जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और माँ ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगी, कि मतलब मैं क्या करूं। अब देखें दुनिया में ये हो रहा है, हमारी आंखें देखती हैं, हम सुनते हैं। इससे पहले वाकिनीज वो नहीं हमने पढ़ा था, वाकिनीज शरा माँ खदाई, कि अल्लाह जो मेरे नसीब में लिखा है ना, उससे पहले मुझे उस शर से बचा ले। मांगा करे दुआ। हमें नहीं पता कि हम तो बड़े शौक से पहले औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जिनकी नहीं होती कभी उनसे पूछें कि उनके दिल कट कट जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनकी दुआएं पूरी करेंगे।
لیکن جو اولاد کی نعمت ملتی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے صرف ان کو کھانا کھلانا، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے ہوم ورک اچھا ٹھیک ہے کر لیا، گریڈس اچھے آئے کہ نہیں، اے کیوں نہیں آیا تمہارا، یہ کیوں نہیں آیا. اچھا صرف یہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے ملانا ہے. ماں باپ تو سارا وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو ڈر نہیں ہوگا ان کا. جب ان کو اللہ سے محبت ہوگی، جب ان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں فلاں کو دیکھو، وہ تو اتنی انہوں نے محنت کی تھی، اتنے اچھے بچے تھے، دیکھو آخر میں کیا رزلٹ نکلا ہے. ایسے بھی منہ پہ یوں کر کے آ کے باتیں مارتے ہیں لوگ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے اگر 1000 بچہ تھا نا، تو مشکل سے آپ کو کوئی 10 12 15 میں بھی بچے ایسے ملیں گے جو الٹ گئے ہیں. لیکن زیادہ تر بچے آپ کو اسٹریٹ راستوں پہ چلتے نظر آئیں گے. لیکن دوسری طرف تو آپ کو 1000 بچوں میں سے 1000 ہی الٹے نظر آ رہے ہیں نا. دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لحاظ سے آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ کے دین کی پہچان نہیں ہے وہ بھی اندھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اگر اللہ کے دین کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. پڑھیں گے آج کی کلاس میں. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں اب یہاں پہ اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں بھی کیا میں کہتی ہوں ہمیں سکھائے گی اور بتائے گی جو میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے ماءن پانی، فسالت اودیتم بقدرہا، تو بہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے. اب یہاں پہ کیا کرے آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماءن، جو پانی ہے نا، آپ اس کو سوچے کہ یہ وحی ہے. وحی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی حدیث کی صورت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مان کہا وحی کو کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا. فصالت اودیتم بقدرہا، تو اودیتن جو ہے نا وادیاں، وہ آپ اس کے آگے لکھ لیں دل، کہ ہمارے دل کی وادی میں، جیسے قرآن جب نازل ہوا اترتا ہے تو پھر کیسے وہ دل کی وادی میں جاتا ہے. فاحتمل السیل، تو اٹھا لیتا ہے سیلاب، زبدر رابیہ، کہ جھاگ چڑھا ہوا. اچھا جی، اب یہ جو زبدہ ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں وسوسے، خیالات، اس طرح کی چیز ہے. اب یہ ایک مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے نا تو پھر کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے. فوراً اس کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ. اور آپ کبھی جو نئے جن کی زندگی بدلتی ہے ان کے کبھی آپ میسیجز سنیں، واللہ جس طرح سے وہ روتی ہیں بچیاں، اور جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام، اللہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم دیے ہیں. بالکل وہی حالت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، وحی کی، قرآن نازل ہوتا ہے. ان کے وادی ہوتی ہے نا، جو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے کوئی تنگ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا، ہر انسان کا دل جو ہے نا وہ اپنے تقوی کے لیول سے اس پانی کو لیتا ہے. اب دیکھیں ہماری کلاس ہے فار ایگزامپل، ابھی اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ سوچیں ہر ایک کا لیول فرق ہے نا. کوئی اللہ کے میسج کو کسی طرح سے لے گا، کوئی کسی طرح سے لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر انسان اپنے دل کی وادی میں اس میسج کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو اپنے ظرف کے مطابق، ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے لیتا ہے. اب جیسے لیتا ہے زندگی بدلتی ہے. تو خاندان میں ایک شور پڑ جاتا ہے ہر طرف کہ یہ کیا ہو گیا، ہسبینڈ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے اپنا اس حالت میں تمہیں باہر نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، رشتہ داروں کی طرح سے، اور لوگوں کا یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، جو اس معاملے سے گزر رہے ہیں، رائٹ. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ سوچیں یہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی کہ جیسے پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھاگ سے تم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. اور یہ جھاگ جو نا یہ چھا جاتی ہے ساری. اب آگے دیکھیے سیکنڈ مثال دیکھیے، پھر ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا،
اور اس میں جو یوقدونا وہ چلاتے ہیں علیہ اس پر جلاتے ہیں اس میں فنار آگ میں ابتغاء حاصل کرنے کے لیے ہلیتن زیور او متاعن یا برتن. اب دوسری اگزامپل کیا ہے کہ آپ دیکھیں یوقدونا جو جلاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی، جیسے سونا چاندی یا لوہا ہے، جب بھی یہ را ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی استعمال میں نہیں آتا، اس کو آگ میں جلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے کام لے سکے. جیسے اسے زیور بنتا ہے، انسان اس کو شوق سے پہنتا ہے، اس کے لیے قیمتی چیز ہو جاتی ہے نا. تو انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے. اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبدم مثلھا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے الحق والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئے گی، پوری چھا جاتی ہے. غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا مطلب، ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ اگزامپلز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے جُفَاءً، نکارا ہو کر. یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خشو خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی. آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتا ہے فِي الْأَرْضِ، زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ. جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا. اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے. بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تک دیکھیے زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی نا تو انسان مضبوط نہیں ہوتا. پہلی پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہماری زندگیوں میں آئی ہوں گی. لیکن اگلی پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں ڈالوں. ہے بندے تیرے اپنے اعمال ہی اس قابل ہیں جو تجھے مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ میرے اعمال جو مجھے مشکلوں میں ڈالیں گے اس سے پہلے وہ مجھے تیار کرتا ہے، مجھے اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھو مشکلیں آئیں گی تو تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ جب کبھی طوفان کی طرح لوگ آ جاتے ہیں نا، طوفان کی طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، طوفان کی طرح تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تھوڑی دیر جمے رہ جاؤ،
सब्र के साथ जमे रह जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा और जो ठहरा होता है वो फिर नफा बनता है लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खामन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और आखिरत में कामयाब हो जाता है। बहुत प्यारी एग्जाम्पल्स है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 18 में फरमाया लिल्लज़ीन अस्तजाबू, और अब वो लोग जो कबूल करते हैं हुक्म अल्लाह का। देखिए हम बार बार जो पढ़े ना हुक्म अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि जो अपनी मर्ज़ी से करेगा उसके लिए क्या था, पढ़ा ना, काफिर है, फाजिर है, फासिक है, जालिम है, और जालिम को अल्लाह हदायत नहीं देता। सूरत माइदा आयत नंबर 44 मुझे याद आ रही है, लेकिन आप आगे भी आयत नंबर 44, 45, 47 पढ़ के देखिएगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ओके लिल्लज़ीन अस्तजाबू, वो लोग जिन्होंने कबूल किया अल्लाह का हुक्म, ली रब्बिहिम, अपने रब के लिए, अल हुस्ना, तो उसके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी को कहते हैं ना कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें और अपना माल अल्लाह की खातिर उन्होंने दे दिया, कि सौदा कर लिया, बिजनेस कर लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के हिफ्ज़, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनके लिए तो कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अल्लाह के रास्ते में। वल्लाही दुनिया में भी कामयाबी हैं और आखिरत में भी कामयाबियां हैं। दुनिया भी आसान है। देखिए फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि अल्लाह के रास्ते में आने से ये मतलब नहीं है कि कोई गम नहीं आने वाला, कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन वल्लाही वो गम लगता ही नहीं है, वो दुख लगता ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है गमों का और दुखों का और परेशानियों का। और फिर क्योंकि फैसले हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए होते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनमें बरकतें डाल देते हैं, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो हमारे ही गलत फैसलों से आते हैं ना हमारे पास। आपको याद है कि मैंने आपको, मेरा ख्याल है कुछ पहले आपको एक ये बात बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत आया था, तो लोगों ने क्या किया कि सहाबा थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के पास गए, रदियल्लाहु अन्हु के पास गए, और उन्होंने उनको जाके कहा कि आप हमारे साथ आइए और दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहीं था ना, तो लोग उधर जाते और वहाँ बैठ के कहते कि आप अब हमारे लिए दुआ करें। उन्होंने क्यों रसूलुल्लाह के चचा को बुलाया, क्योंकि देखिए उनका कॉन्सेप्ट ही फ़र्क था। वो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ज़्यादातर क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुओं के साथ बहुत रहे, तो हमने उनका कल्चर अपने मज़हब में डाल दिया हुआ है, तो हम उन्हीं के मुताबिक वो बुतों के पास जाते थे, हमने मज़ारों पे जाना शुरू कर दिया। वो जो इतने पहुँचे हुए हमारे औलिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उनको मुकाम दिया होगा, हम वो थोड़ी हमें कह के गए थे कि हमारे बाद हमारे ऊपर ही शिर्क करते रहना। वो तो हमने ही पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें सीख ली हैं। तो जब रसूलुल्लाह के चचा को लेके आए थे, वो दुआ भी कभी आप पढ़ के देखिएगा, इतनी खूबसूरत उन्होंने दुआ की थी। जब बारिश होना शुरू हो गई थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह ये लोग मुझे यहाँ पे दुआ करने के लिए लाए हैं, ए अल्लाह मुझे ये पता है कि जिस कौम पे अजाब आता है वो उन्हीं की करतूतों की वजह से, उन्हीं की हरकतों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन पे अजाब आता है, और जब तक वो तौबा नहीं करते, इस्तगफार नहीं करते और तू कबूल नहीं करता, तू अजाब नहीं हटाता। तो देखें कि जो भी मुश्किल आती है बंदे के ऊपर उसके अपने गुनाहों से आती है ना, लेकिन अगर हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही हमने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं, सुबह से शाम तक जो भी फ़ैसला करना है हमने उसी के मुताबिक करना है, तो उसमें तो बरकतें होंगी, उसमें तो खैर होगी, उसमें तो मुश्किलें नहीं होंगी। और अगर आ भी गई मुश्किलें तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कहते हैं वल्लज़ीना लम यस्तजीबू, और वो लोग जिन्होंने नहीं माना अल्लाह का हुक्म, लहू उसे, लौ अन्ना, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे, अल्लाहु अकबर, हाँ बहुत प्यारी आयत है। ऑनेस्टली मैं तो एक एक आया को देख रही थी। अभी टाइम क्या है, 49 है, अभी 10 मिनट्स हैं हमारे पास ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं,
تو لو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کہ انا بے شک یقین لہم ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند ایک اور زمین، آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام، پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے موتی انسان جانور حیوان پرندے جو کچھ بھی ہے نا، اور اس سے ایسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو ماں اس کے ساتھ لفتدوا بھی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا، بڑا برا حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے نا اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، تو وہ کیا کہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ دیکھیں اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات تھی، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اب گھٹنے میں درد ہے تو اب سر میں بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا۔ ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے۔ دیکھیں میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی، ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی، بہت پیاری ان کی امی تھی، ہیں اللہ کا شکر ہے، تو لیکن شی واز کرائنگ، شی سیڈ کہ مجھے انہوں نے پکچر دکھائی تو شی سیڈ کہ عائشہ ان کو سب کچھ بھول گئے، ان کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، بس شی از دیئر، لیکن چلتی پھرتی ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیے ایسے ایسے امتحان پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر، صحت سے پہلے جو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وہ پوری جو ایک حدیث آتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو وقت ہے نا اس کو ہمارے لیے بس مبارک کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیوں والا وقت کر دے، ہمیں اس وقت میں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ وہ بات ایسی ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھائے گا تو کیسے جواب دو گے؟ اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈراموں کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ دیکھو میں تو 2 ڈرامے پک کر لیتی ہوں، پھر میں کیونکہ وہ آئی تھنک میں نے تو خیر صدیوں سے نہیں دیکھے ہوئے، تو میرا خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈرامے ہو چکے ہوں گے تو وہ فوراً جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ کو کیا جواب، تو کیا جواب دو گے؟ تو بڑے آرام سے آنیسٹلی انہوں نے کہا تو کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ جی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، جب تک قرآن نہیں کھلے گا، ادھر ادھر سے سن کے جب ہم دین سیکھتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا ہی دین سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہی بتانے کے لیے نا، اور خود دیکھیں قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا، بشارتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، مومن کے لیے بشارتیں ہیں نا،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. جی بہت ڈر لگتا ہے آنیسٹلی، کیونکہ لو ونس ہے نا، محبت تو ہم ان سے کرتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ سب کو کھینچ کے ادھر لے جائیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید تو آسانی سے ان کو بھی سمجھ آ جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہوگی ان کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 54 میں، اوکے اللہ اکبر، آیت نمبر 19، أَفَمَنْ يَعْلَمُ، کیا بھلا جو جانتا ہے، جو علم والا ہے، انما انزل الیک، کہ بے شک جو اتارا گیا طرف آپ کے، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا اتارا گیا تھا؟ قرآن پاک نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا جو علم والا ہے، جو یہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، جو حق ہے، وہ اس کا علم لیتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کمن ہوا عاما، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اوپر یعلمو اور نیچے عاما، کہ جو علم والا ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم بات کریں تو ہم یہی کریں گے نا کہ علم والا کیا ویسے ہو سکتا ہے جو بے علم ہے. کہاں علم والے کی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اندھے کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کا علم نہیں لیا نا وہ اندھا ہے. یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اندھا کس لیے ہے؟ کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر میں جا کے جواب دینا ہے. وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مالک اور خالق جو ہے اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وہ تو ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے نا. آیا تھا اس دنیا میں، کھایا پیا، شادی کی، بچے تھے، جاب کی، پیسے بنائے، بچوں کی خواہشیں پوری کی، اپنی پوری کی، سارا کچھ کیا. آخر میں جی چلو جی وقت آ گیا چلے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لایا عمل دیا ہے، پوری کائنات کو دیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پھر بھلے تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر انجینئرنگ کر لو، پھر تم کتنے بھی قابل ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم اندھے ہو. کیوں؟ کیونکہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بھلا وہ جو علم والا ہے جس نے اللہ کے بارے میں علم لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا قرآن پاک، جو حق ہے جس نے وہ لیا، کیا وہ اندھے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولو الالباب کا کہا نا کہ عقل مند ہے، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عقل مندوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پھر دل میں آتا ہے نا کہ اچھا وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یوفون، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا ہے، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ نہیں توڑتے اپنے میثاق کو. مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے. پوچھئے گا ذرا آج اپنے سارے دوستوں کو جن سے بھی فون پہ بات کریں گے نا، یہ کویسچن پوچھئے گا کیونکہ اللہ نے پوچھا ہے نا. تو پوچھئے گا کہ یاد ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا، اور عہد کو پورا کرنا ہے نا. آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ وعدہ الست، ہر انسان سے، نہ صرف مسلمان، ہر انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست کیا لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. ہم نے سب نے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہاں میں آپ میرے رب ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے. ہاں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ ادھر وعدہ الست لیا تھا. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا. کس نے بتایا تھا؟ ماں نے بتایا تھا. پھر ٹائم گزرتے گزرتے سب بتاتے گئے، بہن بھائی تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں. یقین کر لیا تھا نا. یہاں پہ کون بتا رہا ہے؟ میرا رب بتا رہا ہے نا کہ اس وقت جب تمہیں جسم بھی نہیں ملے تھے، تم روحیں تھی، اس وقت تم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے کہا تھا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں. تو اس عہد کو پورا کس نے کرنا ہے؟ پھر
उस अहद को पूरा तो हमने ही करना है ना, और जो वो पूरा नहीं करेगा वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाह, और वो लोग जो जोड़ते हैं मा अमर अल्लाह, जिसका हुक्म दिया है अल्लाह ने। सेकंड कंडीशन, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको जोड़ते हैं, बिही जिसका अयूसला व यखशौना रब्बहुम, कि वो उसको जोड़े और वो डरते हैं रब्बहुम अपने रब से, व यखाफूना सुअल हिसाब, और वो बुरे हिसाब से डरते हैं। दोनों का देखें, पहला हमने पढ़ा था ना, अब सेकंड टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। और ये कौन सी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये कौन सा हुक्म था जो अल्लाह ने जोड़ने के लिए दिया था? याद करें ज़रा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिला रहमी का हुक्म दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बता दिया था कि जो लोग कता रहमी करते हैं, कता रहमी, सुलह रहमी क्या है? रिश्तेदारों को जो तोड़ते हैं, रिश्तेदारियां तोड़ते हैं ना, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। फाइनल बता दिया था। उसके बाद अब सेकंड बात करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जिंदगी में ऐसे लोग जो कता रहमी करते हैं उनको दुनिया में उसकी सजा मिलेगी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने बयान किया था कि दुनिया में कोई और अमल ऐसा नहीं है, कोई और अमल इससे ज्यादा सख्त नहीं है कि जो कता रहमी करता है उसकी सजा उसको इस दुनिया में मिल जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रहम यानी रिश्तेदारी अर्श के साथ लटकी हुई है और कहती है कि जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जोड़े, और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह उसको तोड़े। और अब देखिए हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा जो है वो फरमाती हैं, हजरत अबू बकर की बेटी थी ना, हजरत फातिमा की बड़ी बहन है, वो कहती है कि मेरी वालिदा मक्का से मुझे मिलने आई और वो उस वक़्त मुशरिका थी और उनका कोई इरादा भी नहीं था कि वो इस्लाम कबूल करें। तो कहती है जब आई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं इनसे कैसा सलूक करूं, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि उनके साथ सिला रहमी का सलूक करो, अच्छा सलूक करो उनके साथ। और फिर एक सहाबी हैं अबू तुफैल, कहते हैं कि हम जराना में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तकसीम कर रहे थे, तो एक औरत उनके पास आई और आते आते उनके पास बिल्कुल करीब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार के ज़मीन पे बिछाई। तो वो औरत वहाँ पे बैठ के उनसे बात करने लगी। तो कहते हैं हम देख रहे थे, हमने आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये कौन औरत है। तो जब हमने रसूलुल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरी रदाई माँ है। तो सुलह रहमी का इतनी बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका अजर रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सुलह रहमी करते हैं उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिस्क में फराखी देता है, उनकी उम्र दराज करता है, रहमतों का नज़ूल होता है, जहन्नम के अजाब से बचाता है और जन्नत में जाने का जरिया बना देता है। अब देखिए, और जो लोग कता रहमी करते हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता चुकी ना कि उनकी सज़ा इस दुनिया में उनको मिलेगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिसने रहम के रिश्तों को जोड़ा मैं उसे जोड़ूंगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं उसको जोड़ूंगा, और जिसने इसे काटा मैं उसको काटूंगा। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कोई काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये काटने वाला कौन? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कराबत को काटने वाला और उनका हक अदा ना करने वाला। अब देखिए, ये जो रिश्ते हैं ना, ये हमारी चॉइस के नहीं हैं। हमें थोड़ी हमने कहा था कि अल्लाह मैंने इस माँ के घर पैदा होना है, इस माँ बाप के घर में मुझे भेज दे, या मेरे भाई बहन ऐसे होंगे, मेरी खाला मेरी मामी ऐसी होंगी, मेरी फूफी ऐसी होनी चाहिए, दादी है दादा ऐसे होने चाहिए। नहीं, ये रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किए हैं, इसका जवाब देना होगा। ये मुश्किल होता है बहुत दफ़ा। आपको पता है शादियों पे सबसे मुश्किल आता है, आदि लोग नाराज पड़े होते हैं जिनको मनाना होता है और वो भी कैश करती हैं उस वक़्त कि नहीं आना, नहीं जी नहीं थे, देखे ना, माफ़ी दे दें, ये तो उस वक़्त ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। लेकिन आप ये सोच के जाया करें कि कितना बड़ा सवाब है। मुश्किल है क्योंकि बाज़ रिश्तेदार वल्लाही वो कहते हैं ना कि इधर से गुजरते भी नहीं है, उसका भी तो सवाब होगा ना, क्योंकि आपने सब्र करना है। देखिए, अब ये नहीं है, मजाक के अलावा मैं आपसे बता रही हूँ कि अब ये नहीं है ना कि आपको पता है
رسول اللہ نے بتایا نا، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. تو ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن شپ جیسے ہوتے ہیں نا کہ نقصان ہی دینا ہے، تو پھر کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے بس ان سے تھوڑا فاصلہ کر لے، لیکن سلام دعا نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جب ملے اچھے سے ملے، لیکن پھر ان کے ساتھ ایسا ریلیشن نہ. پھر ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے مارے پھر وہ ڈول پڑنا نہیں ہوتا کہ پتہ بھی ہے کہ اس نے پچھلی دفعہ ڈسا تھا، پھر ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے. پھر اپنی کو راز کی بات بتا دیں گے، پھر بےزتی ہوگی، پھر وہ کسی کو بتا دیں گے، پھر رونا نہیں بند ہوگا. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا. ہر طرف سے آپ سوچ لیں کہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا جس کا کہ یہ ڈسنے کے لیے ان میں یہ خصلت ہے، تو فاصلہ کر لے. جہاں ملے اچھے سے ملے، لیکن ایسا نہیں کرے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بلایا تھا شادی پہ، تو وہ نہیں آئے تھے تو ہم نے بھی کوئی نہیں جانا. اس نے تو دیکھو شادی پہ مجھے جو گفٹ دیا تھا وہ پہننے کے قابل تھا، میں نے تو اپنی نوکرانی کو دے دیا. اب میں بھی نہیں ایسے ہی دینے والی ہوں. دیر از اے کامن تھنگس جو ہم سنتے ہیں. تو ایسی چیزیں کبھی نہیں کرنا. حوصلے بڑے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا اجر. حوصلہ بھی رکھیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رشتہ داریاں نبھانا آسان کر دیں گے. اور اسپیشلی جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ایک پورا نیا گھرانہ آتا ہے، اور ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اور ان کو نبھانا پڑتا ہے نا جب. تو بس جب ہم پازیٹیو ہوں گے نا، واللہ دوسری طرف سے بھی پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں نا تو پھر ہر جگہ پہ ہمیں نیگیٹو چیزیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی آسانیاں کرے جی. آمین ثم آمین. ہم اپنی کلاس یہاں تک رکھتے ہیں. آنیسٹلی اتنے پیارے سبق ہیں، اگلی آیات بھی اتنی حسین آیات ہیں کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ پوری سورت پڑھتے جائے. لیکن اگر ایکسپلین نہیں کروں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا. تو مین تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہم کلاس کے بعد عمل میں ڈھال دیں ان چیزوں کو. تو جب ایسی باتیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ لاسٹ والی آیا تھوڑی مشکل ہے. جہاں بھی اگر رشتہ داری سے کچھ نخرہ کیا ہوا ہے نا، کال کر کے معافی مانگ لیں ابھی سے، اور ملنا شروع کر دے. جہاں پہ تو ایسے ہی بس ناراض ہو جاتے ہیں نا بہن بھائی، تو اللہ اکبر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی سے پہلے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہی بہن بھائی، شادیوں کے بعد کوئی اس گھر چلا گیا، کوئی ایویں خام خواہ کی لڑائیاں وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پکی ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. تو کیسی چیزوں پہ ہم اتنے پیارے رشتے کھو دیتے ہیں جو ہماری طاقت ہوتے ہیں، بیسیکلی ہماری خوشی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کو قائم رکھنے والا بنا دے. کیونکہ یہ بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہمیں یہ طاقت ملتی ہے انہی رشتوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. تو اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ پلیز یہ والا جو لیکچر ہے نا اپنے لو ونس کو، جن سے آپ نے صلح کرنی ہے ان کو لیکچر بھیج دیں. بلکہ میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا کے تھوڑی دیر میں پوسٹ کر دوں گی، آپ وہ بھیج دینا. کہ نیچے وہ ایموجی نہیں ڈالتے سوری کی، ایسے والے ہاتھ والی وہ ڈال کے بھیجتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دیں گے. آمین ثم آمین. لو یو فار دا سیک آف اللہ. آئی نو میں آپ کے میسیجز انشاءاللہ کلاس کے بعد دیکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ کلاس آپ کی سیرت النبی کی ملے گی. آپ لوگوں کو آنیسٹلی ہمیں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اتنی آسانیاں کر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیرہ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.